السلام علیکم. ویلکم ٹو دس ایڈیشن آف ایڈیو سیریز. میرا نام ہے جعفر حسین. ایڈیو سیریز ایک پروگرام ہے جس میں پاکستان کے اور دنیا کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے مسئلہ و مسائل کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ٹو ٹرائی اینڈ فائنڈ سم ٹائپ آف سولوشن، کیونکہ بہت زیادہ سفرنگ ہے لوگوں میں، غربت بہت ہے، اور یہ ملٹی جنریشنل پرابلمز جو ہیں بنتے آ رہے ہیں اور دے آر اباؤٹ ٹو اسپریڈ ان ٹو دی مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس آلسو. سو ہاں، چاہے آپ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس بات کی کنسرن ہونی چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ اتنے معاشی مسئلہ و مسائل کا شکار ہے، یہ سارے آپ کی بھی پرسنل لائف کو افیکٹ کریں گے، چاہے آپ پہلے اس سے افیکٹ ہوتے آ رہے ہوں یا نہیں. سو آج نومبر 24 ہے. پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ کی سچویشن چلتی آ رہی ہے، جہاں پہ عمران خان is starting to show that he still has a lot of support and some power in the country and influence. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ بیکورڈ سٹیپ ہوگا کنٹری کے لیے، and it is not going to help any situation because we are now talking about ایسی سچویشن جس میں جمہوریت ہو یا ایک آمرانہ قسم کا نظام ہو. حالانکہ ابھی جو ہے ایک supposedly democratically elected government ہے PDM کی، but it is more or less an army chosen government and I don't think it's a bad thing because ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ تو ہے لیکن گورننس نہیں ہے، یعنی حکومت ہے، حکمرانی نہیں ہے، حکمرانی کی کمی ہے. سو اس ٹاپک میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. ناؤ پرابلم از، جب آپ کے ملک کے لوگ نیچرلی زیادہ مفاد پرست ہوں کیونکہ آپ کے قدرتی نفسیات ایسے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب جمہوری نظام آتا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ دے اسٹرگل ٹو ورک ان فیور آف ادرس. یعنی ظاہر سی بات ہے، جب ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی فائدے کا دیکھے، پروفٹ کا سوچے. لیکن ایک پبلک سیکٹر کا جو لیڈر ہوتا ہے یا ہائی پوزیشن میں جو ہوتا ہے، اس کا صرف اور صرف رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اوروں کا سوچے. کیونکہ پبلک سیکٹر میں دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کی اتنی ارننگ نہیں ہوتی جتنی پرائیویٹ میں ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے لوگ پبلک سیکٹر میں بھی جاتے ہیں فار سیلف گین بیکاز دے آر نیچرلی سیلف انٹرسٹڈ پیپل. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لوگ، جیسے میں نے ایڈیو سیریز کی تھیم میں ایکسپلین کرتے آ رہا ہوں، دے آر اے وارم ویدر ویٹ گروئنگ نیشن. اینڈ اس سے یعنی کچھ جگہوں پہ رائس وغیرہ بھی ہوتی ہے بٹ زیادہ تر ویٹ ہے. اس سے جو ذہنی فطرت پہ اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ آپ زیادہ مفاد پرست ہوتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کا بھروسہ زیادہ نہیں کرتے، نہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون زیادہ کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی نفسیات کے ہوتے ہیں. وہ انڈیویجولی تو کافی بریلینس شو کر جاتے ہیں کبھی کبھار ایکیڈیمکس میں، سائنس میں، کچھ اس طرح کر کے، لیکن ایز اے گروپ کلیکٹیولی انہوں نے آج تک کبھی کسی قسم کی بریلینس کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ کسی بڑے پیمانے پہ کوئی امپریسو چیز ڈیلیور کی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے نہیں، ایسا نہیں، ایسی چیز کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے کبھی کیا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ڈیلنگ ود. لوگ جو ہیں وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر عمران خان جیسا لیڈر آ جائے، وہ ایک تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے، چلو ہوگا بھی ایماندار، اور وہ کیونکہ ورلڈ کپ جتا چکا ہے تو وہ پاکستان کو کچھ فائدہ کر دے گا. بٹ انفارچونیٹلی عمران خان از ناٹ he does not have the skills necessary to achieve anything other than give speeches and impress people and be a celebrity. That's all he can do. Now یہ لیتے ہوئے میں let me pivot back to my point about governance. دیکھیں، گورننس جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں آپ اپنا نہیں سوچتے، آپ کو اوروں کا ہی سوچنا ہوتا ہے کرتے ہوئے. اور گورنمنٹ جب کریکٹ گورننس کرتی ہے وہ تب کرتی ہے کہ وہ جب اپنے معاشرے پہ نظر رکھے، اور جب بہت زیادہ مفاد پرستی ہو کہ اتنی کہ معاشرے کا نقصان ہونے لگے، وہ گورنمنٹ انٹروین کر کے پالیسیز بناتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو. دس از گورننس. اب اگر ٹریفک لائٹ پہ توڑنے کا چالان ہے تو دیٹ از اے کائنڈ آف گورننس، کیونکہ ریڈ لائٹ کو کراس کرنا مینز آپ سیلف انٹرسٹ میں جا رہے ہیں، آپ کہیں جلدی جانا پڑتا ہے، آپ دوسروں کی سیفٹی کا نہیں سوچ رہے. سو دی گورنمنٹ ہیز ٹو انٹروین. یا کسی چور کو پکڑنا ہو،
چور جو ہوتا ہے وہ یہ ریشنلائز کرتا ہے کہ بھائی میں اپنا فائدہ کرنے کے لیے چوری کروں گا، لیکن نقصان پورے معاشرے کا ہوتا ہے اس سے، تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. اور اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر پراپرٹی فراڈ یا کسی قسم کا بزنس فراڈ یا کسی نے ویزا اسکیم کیا یا کچھ بھی ہو، یا ایکسٹورشن، کڈنیپنگ، اس طرح کی چیزیں جو معاشرے کا نقصان کرتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ہوتا ہے. اینڈ اٹ ٹیکس کاسٹ اے لاٹ آف منی اینڈ ایفرٹ ٹو ڈو اٹ. اینڈ جو کر رہا ہے وہ اگر مفاد پرست ہے تو اس کو تو وہ تو ریشنلائز ہی نہیں کرے گا کہ بھئی میں کیوں کروں اگر کسی نے چوری کیا، اغوا کیا. بس وہ اپنے جو لوگ اپنے فائدے کا سوچتے ہیں وہ تو رشوتوں میں پڑ جائیں گے. پاکستان جیسے ملک میں یہی ہوتا ہے، کرپشن وغیرہ یہ وہ کر کے. سو ایسی چیزوں کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ آج میں شاید نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ بزنس کمیونٹی آف کراچی از پرپوزنگ دا آرمی کہ آپ کراچی کی گورنمنٹ کو ذرا 6 مہینے کے لیے ٹیک اوور کر لیں. آئی تھنک ایسے دس کوڈ بی اے گڈ تھنگ، کیونکہ آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی جا رہا ہے فوج میں، دیو ڈیمونسٹریٹڈ کنوکشن ٹو دا کنٹری اینڈ سیلف لیسنس، کیونکہ آبویسلی یو کوڈ لوز یور لائف فار دا کنٹری. So that means maybe these people are suited with the right mindset for governance. اگر ایسا ہے تو this would be worth trying out and it could turn out well. But a democratic system has never ever been proven to be effective in a warm weather country, especially in a Muslim country, جہاں پہ لوگ are less trusting of one another، ایک دوسرے کا تعاون کم کرتے ہیں، and they don't think of the long term consequences of their actions. یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور باقی ڈیولپڈ ورلڈ کی دنیا میں. اب تھرڈ ورلڈ میں جو ایک میجر کنٹری ہے جو مسلم نہیں ہے وہ ہندوز ہوتے ہیں. ہندوز بھی تقریباً مسلمانوں کی سطح پہ ہیں، لیکن آج کل تھوڑا سا وہ اوپر اس لیے ہیں بیکاز دا ویسٹ وانٹس دیم ٹو رائز. اور جو ویسٹ جو ہے ان کو، کیونکہ خاص طور پہ پاکستان سے مسئلہ ہے، دے وانٹ انڈیا ٹو رائز تاکہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ویلیو سسٹم ان کا کلیش ہے اس میں ایک طریقے کی جیت ہو جائے اس کی. بٹ اف the international community pulls out of India would be nothing. In fact, جب یہ ایسا تھا تو پاکستان was ahead of India and the same thing would probably happen. اور پاکستان میں کیونکہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں اور انڈیا میں نہیں ہوتے، یعنی بہت کم کمپیریٹیولی ہوتے ہیں. اکنامکلی ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہوتے انڈیا میں، پاکستان میں ہوتے ہیں. This is one other reason why Pakistan is behind India in attracting foreign investment. تو چلے گوئنگ بیک ٹو مائی ٹاپک اباؤٹ گورننس. دیکھیں گورننس میں کہ اور میں تھوڑی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارا جو ہائی وے ٹریفک کا نظام ہے، بیڈ روڈز، بیڈ کنڈیشنز، ان ہائیجینک کنڈیشنز، وہ بہت کریٹس اے ویری بیڈ امپریشن آن سم بڈیز. اگر کوئی باہر سے انویسٹر ہے وہ کہے گا یار یہ تو آپ کا تو تھرڈ ورلڈ انفراسٹرکچر ہے، آپ کی تو تھرڈ ورلڈ ورتھ ہے، تو میں کیوں یہاں انویسٹ کروں. اگر آپ ان ایک فرسٹ ورلڈ انفراسٹرکچر دکھائیں گے تو آپ کی ورتھ اتنی ہو جائے گی اور آپ کے پاس اس لیول کی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. بٹ دیٹ ریکوائرز گورننس، کیونکہ گورننس میں کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اپنا نہیں سوچیں، اوروں کا سوچیں اور مستقبل کا زیادہ سوچیں. دس از ایکچولی ون آف دا پرنسپلز آف جو وائٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آگے ہیں. سو آن دس بیسس دیٹس وٹ کنٹری لائک پاکستان نیڈس. اینڈ ایک آمرانہ نظام ہی یہ ہو سکتا ہے، جمہوری نظام سے نہیں ہو سکتا. شاید ہو سکے لیکن آج تک کبھی کسی نے کامیاب کر کے نہیں دکھایا کہ جمہوری نظام کے تھرو ایک مسلمان ملک جو ہے وہ ترقی کر گیا. ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا. تو جب آمرانہ نظام ہوتا ہے تو گورننس افیکٹو کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ ٹاپ ڈاؤن کنٹرول ہوتا ہے، جیسے ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن میں ہو. اور امریکہ جیسا ملک جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، اٹس ایکچولی ناٹ. اٹس این اولیگارکی اینڈ فیو big large holders of equity run the whole country and it runs like a corporation actually. top down governance ہوتی ہے but they do a good job. وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، مستقبل کا قدر کرتے ہیں، تو وہ انویسٹ کرتے ہیں انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہیومن ڈیولپمنٹ، ایسی انٹینجبل چیزوں میں جو کلیکٹیو گین کی ہوتی ہیں. سی کلیکٹیو بینیفٹ از مچ مور ویلیوبل دین انڈیویجول بینیفٹ، کیونکہ کلیکٹیو بینیفٹ برنگز اباؤٹ اے لاٹ آف انڈیویجول بینیفٹ.
پاکستان میں جو ہے زیادہ تر آپ کی اسٹیٹ مینٹیلٹی ہے, بڑی کارپوریشنز نہیں ہیں, بیکاز وی لیک اے کلیکٹیو بینیفٹ مائنڈ سیٹ اینڈ اٹس پارٹ آف آور نیچر. سو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس اے ٹاپ ڈاؤن model of governance where the people who are doing the governance are selfless and long-term oriented people and they love the country. اب ڈیولپڈ کنٹریز میں جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو اتنی سیلری تھوڑی ملتی ہے اینڈ کوئی کسی قسم کی ایکوٹی پوزیشن, اسٹاک آپشنز کچھ تھوڑی ملتا ہے, بٹ دے ڈو افیکٹو گورننس بیکاز وائی آر دے ڈوئنگ اٹ, بیکاز they believe that the collective benefit of the nation is what makes their country a high value place to be, a livable place, a more desirable place, اور ان کی strength of the currency comes from that. So یہ concepts ہمیں سمجھنے ہوں گے. So چلیں, I hope آپ کو یہ ٹاک پسند آئی. Please like and subscribe to my channel. Unfortunately مجھے اتنے viewers ملتے نہیں ہیں, جس سے میرے خیال سے ملک پاکستانیوں کا ہی نقصان ہے. لیکن آپ پلیز اس کو شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں, کامنٹ ضرور کیا کریں. ڈونٹ ہیزیٹیٹ, میں آپ کا کامنٹ کا جواب بھی دوں گا. اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو. خدا حافظ.